اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی۔ اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا۔ حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروھا، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو۔ تاکل فی الارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیاخذکم عذاب علیم، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ وبوأکم فی الارض، اور تمہیں جگہ دی زمین میں۔ تتخذون من سہولہا قصورا، تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ میدانوں میں تعمیر کرتے تھے قصورا، قصر جو وہ محل بناتے تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں۔ لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے۔ تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا، متکبر تھے، تکبر کیا۔ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے، غریب لوگ تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے۔ لمن آمن منہم، ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا، ہلاک کر دیا، کوچے کاٹ دی اس ناقہ کی۔ وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی، اللہ کی ناقہ تھی، وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا۔ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑیں بکریاں پانی پئیں گے، اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی، اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا، اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ، کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں، اپنی بستیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی، ان سے رخ موڑا، چلے وہاں سے۔
فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں، کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں، بھروں پر چڑھائیں، تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں، تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں۔ وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تمہاری خیر خواہی کی بات کرے، تمہیں پسند ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔